حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا. اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا, اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا. تو پھر اس رزق کے لیے اٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟ رزق کے لیے کام کرے, محنت کرے. شاید میں نے کسی درس قرآن میں اس حوالے سے بات کی تھی. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا, اس نے دیکھا ہے کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے. سوچنے لگا مالک اسے رزق کیسے دیتا ہوگا. تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا, اس نے شکار کیا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا. وہ رینگتی رینگتی آگے بڑھی اور پس خوردہ کھا کے پیٹ بھر لیا. اب اس نے کہا کہ جب اس لومڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں, میں کیوں محنت کروں. اس نے محنت چھوڑ دی. ایک دن فاقے سے کاٹا, دوسرا دن فاقے سے کاٹا, تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لومڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں, تجھے نہیں دیکھ سکتا. تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں لیکن لومڑی نہ بن, شیر بن. خود کما اور اوروں کو بھی کھلا, نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے. یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا, لیکن محنت کرنے کا, سائی کرنے کا حکم ہے, اٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری نہیں, ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا. دیکھو نا, آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی, تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے, مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں, 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے. آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. آپ کو کیا غرض, جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا, مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے سارا دن بٹھائے رکھے. تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں. جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا, رات پڑ گئی اب سو جا, اب کام نہ کر. جس نے لکھا ہے, جس نے کام پہ لگایا ہے, وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے, اب کاروبار بازار البیع, اب چھوڑ دے کاروبار. تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے. تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں, یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں, اٹینشن بنے گی کہ نہیں. تو اگر آسودہ رہنا ہے, فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے, تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا. اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی. پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے, پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دی ہوئے ہیں, کسی عامل نے جادو کر دیا ہوا ہے, پھر مصیبت بنی ہے. لیکن اگر اس کی مان لیں, جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ, اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ, اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ, کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو, مصلی بچھا لو. جو کہتا جائے کرتے رہو, تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی, زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ, تم غنی بن جاؤ گے, تم گداگر نہیں رہو گے, تم گداگر نہیں رہو گے, غنی بن جاؤ گے. کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے, تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے. اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا. اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی. اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے. اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے. جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح, تو غم بن گیا. تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے. ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے. وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے, میں آگے کیوں جاؤں. تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے. تو آج ہر بندہ ٹینشن میں, ہر بندہ مشکلات میں, ہر بندہ بھاگ رہا ہے, محنت کر رہا ہے. میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا, یہ بات ذہن میں رکھیں. شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا, انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے, روایات میں آتا ہے, اس طرح بندے کو رزق تلاش کر لیتا ہے. گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا.
کہ گناہ سے بچا جائے. نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا عادت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تقوی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے. تقوی کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات، مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوی کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا. آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری، کہ کفاف تھوڑا تھا، ذرائع آمدنی کم تھے، اولاد زیادہ تھی. جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے، لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی، لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا. آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی. یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص، جبکہ دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہے، اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہ کہتا ہے جی کیا کریں، پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں. پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے. پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف ہم 2 دنی 4 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے. اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے. غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے. تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا. لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے. تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے. اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے. ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا. اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا.